میرے آقا نے فرمایا زمین والوں میں میں محمد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں اور آسمان والوں میں احمد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے احمد نام کے ساتھ خوشخبری دی اور یہ بتایا کہ میرا زیادہ تر تعلق زمین والوں سے نہیں آسمان والوں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں زندہ ہیں؟ انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں، وہ بھی وفات پا گئے جس طرح باقی نبی۔ حضرت اس مرزے نے بڑے مقدمے قائم کیے، اس نے پہلے حضرت عیسیٰ کی وفات کو ذکر ہے۔ جب لوگوں نے مان لیا کہ وہ فوت ہو گئے تو پھر کہنے لگا جس عیسیٰ کی بشارتیں حدیث میں ہیں مسیح آئے گا وہ میں آ گیا۔ پہلے حضرت عیسیٰ کو ثابت کیا کہ وہ فوت ہو گئے جھوٹے دلائل سے، اور پھر کہا جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں۔ ہم نے کہا جس عیسیٰ نے آنا ہے نا اس کے متعلق میرے نبی نے ابن مریم کہا ہے، اور تو چراغ بی بی کا بیٹا ہے، تیری ماں کا نام چراغ بی بی ہے، اور جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ ابن مریم ہے۔ پھر لوگوں نے کہا جس عیسیٰ کے آنے کی خوشخبریاں ہیں اس نے 2 زرد رنگ کی چادریں پہن کے آنا تھا۔ کہنے لگا زرد رنگ کی چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر والے دھڑ میں، ایک نیچے والے دھڑ میں۔ اوپر والے دھڑ میں مراق مالی خولیا، اور نیچے والے دھڑ میں سلسل بول، کہ مجھے ایک ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب۔ میں نے کہا سلسل بول دا جیڑا مریض ہوئے وہ کسے مسیتے امام نہیں لگ سکے۔ وہ 2 زرد رنگ کی چادریں 2 بیماریاں ہیں۔ کہا وہ تو باب لد پر آئے گا، دمشق کا ایک دروازہ ہے، دمشق کا ایک دروازہ، عیسیٰ تو باب لد پر آئیں گے۔ کہتا ہے لد سے مراد لدھیانہ ہے، اور میں لدھیانہ گیا ہوں، جو لد کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا جس عیسیٰ نے آنا ہے اس نے دمشق کے مینار پہ اترنا تھا۔ کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، مینار ہون بنا لینے۔ میرے آقا نے کہا میں نے جس کسی پہ اسلام کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، مشورہ کروں گا، بابا سے پوچھوں گا، معجزہ دکھا، نشانی دکھا۔ ہر ایک نے کہا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے نشانی مانگی، نہ معجزہ مانگا، نہ دلیل مانگی، نہ وقت مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لہجہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ وہ عقل مند انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، تم نے نبوت کے منصب پہ بٹھا دیے۔ ہر نبی پہلے نبی کا مصدق بنتا، آنے والے نبی کے لیے کیا بنتا؟ مبشر بنتا۔ میرے نبی نے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم،
میرے نبی نے پہلے نبیوں کی کیا کی؟ تصدیق. میرے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا. میرا نبی کسی آنے والے کے لیے مبشر نہیں. کوئی جواب نہیں ہے مرزائیوں کے پاس. قرآن 2 وحیوں پر ایمان لانے کا ذکر کرتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی, اور وہ اس وحی کو بھی مانیں گے جو آپ کے بعد اتاری جائے گی. ہے ذکر کیا قرآن نے. آنے والی وحی کا قرآن ذکر نہیں کرتا. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی اور اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون. میرے پیارے پیغمبر تیرے بعد اب قیامت ہی آنی ہے, کسی نبی نے نہیں. آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا. میرے نبی پہ نبوت کا دروازہ بند ہے, کسی نبی نے نہیں آنا. تو پھر میرے نبی کا مصدق تو کوئی نہیں بن سکتا. رب نے کہا ختم نبوت کی وجہ سے حالات بدل گئے تھے, اب ہم نے مصدق کی جگہ پہ صدیق کو کھڑا کر دیا ہے. مصدق کی جگہ پہ ہم نے صدیق کو کھڑا کیا. صدیق نبی نہیں ہوگا, لیکن صدیق نبی کے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے. صدیق نے معجزہ کیوں نہیں مانگا؟ اب یہ پیچیدگی ختم ہو گئی. صدیق نے نشانی کیوں نہیں مانگی؟ صدیق نے مہلت کیوں نہیں مانگی؟ صدیق نے وقت سوچنے کا کیوں نہیں مانگا؟ صدیق نے بابا سے پوچھنے کیا وقت کیوں نہیں مانگا؟ اب یہ کوئی مسئلہ نہ رہا, کوئی پیچیدگی نہیں رہی. اس نے معجزہ کیوں نہیں مانگا؟ اس نے دلیل کیوں نہیں مانگی؟ اس نے نشانی کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے نہیں مانگی کہ صدیق تو پیدا ہی میرے نبی کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے ہوا تھا. وہ جو قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے میرا نبی, جب اس میں رکھنا لگایا گیا اور مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میرے نبی کے زمانے میں کر دیا. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ کسی نے مسلمہ سے کہا کہ وہ جو مدینے والے نبی ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے ہیں, وہ محبت سے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنی لعاب ان بچوں کے منہ میں ڈال دیتے. تسی بھی ساڈے نبی ہو, اساں بھی تہاڈا کلمہ پڑھیا. مسلمہ نے کہا کل بچے لائے جائیں. بچے آ گئے, اس اپنا پلیت ہاتھ انہوں نے سروں تے پھیرے, نجس لعاب ان کے منہ میں ڈالے. کچھ دن بڑی رونق رہی, پھر بچے گھٹتے گئے, بالکل ہی بند ہو. کہا بچے کیوں نہیں آتے؟ لوگ خاموش, چپ. اس نے کہا میں پوچھتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے؟ لوگ چپ. جب اس نے زور دیا تو لوگوں نے کہا جناب بچے کیسے آئیں؟ جنہ دے سر تے ہاتھ پھیرے جے گنجا ہو تے جس دے منہ چ لعاب پائی جے گونگا ہو. ہاتھ پھیرتا تھا میرے نبی کی طرح, لعاب ڈالتا تھا میرے نبی کی طرح. بندیالوی کہتا ہے پاگل ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشمے غزالہ نہیں ہوا کرتی. ہر ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ جیسا نہیں ہوتا, اور ہر کسی کی لعاب میرے نبی کی لعاب مبارک جیسی نہیں ہوتی. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا
میرے آقا کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا، کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، ادھر یہ جھوٹے مدعیان۔ پھر ایک لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا اسامہ کی قیادت میں، اسامہ کی عمر تھی 17 سال، وہ لشکر روانہ کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر آ کے منتیں کرتے ہیں جناب کچھ دن ٹھہر جائیں، پہلے مدعیان نبوت سے نپٹیں، جھوٹوں سے اعتراء محاذ نہ کھولو۔ اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں اجبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے سخت بنا کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد نرم ہو گئے ہو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جس اسامہ کے لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا ابو بکر اسے ضرور روانہ کرے۔ منکرین زکوٰۃ ہیں، ان کے خلاف لشکر کشی نہ کرو۔ فرمایا جو میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ انکار کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ تیسرا فتنہ کیا تھا؟ جھوٹے مدعیان نبوت، تینوں لشکر روانہ، تینوں محاذ کھول دیے، جہاں جہاں سے لشکر نکلتا ہے جاتا ہے، ایک اس طرف ایک اس طرف ایک اس طرف، تو لوگ کہتے ہیں ہاں مسلمان ایڈے بھی کمزور نہیں ہوئے، وہ ڈرتے ہیں، روب چھا گیا اس طرف کے لوگوں پر، اس طرف کے لوگوں پر، اس طرف کے لوگوں پر۔ تینوں لشکر کامیابیاں سمیٹ کے واپس آئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا جھوٹے مدعیان نبوت سے بحث و تمہیز نہیں ہوگی، مناظرہ نہیں ہوگا، مباہلہ نہیں ہوگا، جھوٹے مدعیان نبوت کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گی، جہاد ہوگا، جہاد ہوگا ان کے خلاف۔ 1200 صحابہ شہید کروائے۔ کتنے صحابہ؟ 1200۔ تینوں لشکر واپس آئے کامیابی کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے کہا امن الناس پر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، سارے لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر میرے نبی پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ میرے نبی نے انتقال سے 4 دن پہلے جو مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر۔ سبحان اللہ تو کوئی۔ اگلا جملہ بندیالوی کہنا چاہتا ہے، اور بندیالوی جو جملہ کہتا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں، وہ میری اپنی اختراع کہو یا بڑا نکما سا بندہ ہوں، اللہ معاف کرے۔ میرا آقا محسن انسانیت ہے، میرے آقا کے احسان انسانیت پر، محسن انسانیت میرے نبی کا لقب ہے، ساری کائنات کا محسن آمنہ کا لال ہے اور آمنہ کے لال کا محسن ابو بکر ہے۔ آمن الناس پر مولائے ماں، ہمارے نبی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا کلیم اول سینائے ماں۔ علامہ اقبال کتھوں بولتا سائیں، تیری ذہانت، تیری فطانت میں صدقے جاواں، کہتا ہے ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ کوہ طور پہ جو کلیم بنا اس کو موسیٰ کہتے ہیں، جس سے رب نے باتیں کی۔ یہ ہماری شریعت کا کوہ طور جس سے میرے نبی نے سب سے پہلے بات کی۔ آمن الناس پر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او
کشت ملت راچو آبرو. اب میری طرف دیکھیں گے آپ. ہمت او کشت ملت راچو آبرو ثانیے اسلامو غارو بدرو کابرو. ثانیے اسلامو، بولو زور سے بولو، ثانیے اسلامو غارو بدرو کابرو. ہمت او کشت ملت راچو آبرو. کشت کہتے ہیں کھیتی کو، کھیت. ابر کہتے ہیں بادل کو. ہمت کہتے ہیں قوت طاقت کو، جذبہ. علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے اور کھیتی مرجھانے لگتی ہے تو پھر رب بادل بھیجتا ہے. وہ بادل اس کھیت میں برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے انتقال کے بعد اسلام کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت او کشت ملت راچو آبرو ثانیے اسلامو غارو بدرو کابرو. میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں، میرے ساتھ بولیے گا، میرے سوال کا جواب دیجیے گا. فتنہ انسیو کذاب مٹایا کس نے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ فارس اور روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے. ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو.